बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि दारुल हुकूमत में अफवाहें गरम हैं कि कौमी हुकूमत बन रही है, यानी ये हुकूमत जा रही है या ये वज़ीर आज़म जा रहे हैं, कोई नया चेहरा लाया जा रहा है और कौमी हुकूमत बन रही है। फैसल वोडा साहब की मुलाकातें धड़ाधड़ शुरू हैं। ये है क्या, चक्कर क्या है, इस पर तफसील से डिस्कस करना है। एक आलमी इदारे ने यानी फेक न्यूज़ वाच डॉग ने पूरा कचूमर निकाल के रख दिया है यूथियों का, इस पर भी बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं, और आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए आप एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए और प्यासों को पानी पिलाइए, वो प्यासे जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। वैसे मैंने और भी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत, उनको भी ग्रुप्स में शेयर कर दी है। आ जाइए, आलमी सतह पर एक जो न्यूज़ सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही है वो सीरिया है, शाम। इस वक्त शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर हुकूमत मुखालिफ बागी कब्ज़ा कर चुके हैं। असद, बशारुल असद, वो अपना सदारत से मुस्ताफ़ी हो के भाग चुके हैं, और अब बताया जा रहा है कुछ यानी टाइम्स ऑफ इज़राइल या बाकी कुछ इस तरह के मीडिया कि उनका त्यारा कहीं क्रैश कर गया है और वो मारे गए हैं। और इस तरीके से अभी तक शामी हुकूमत या हुकाम या इंतज़ामिया या उसको कुछ भी कहें, अब तो वहाँ पे एक अजीब सी सूरत हाल है कि शाम से किसी का कोई ऐसा रिएक्शन या कोई जवाब या रद्द-ए-अमल नहीं आया। यही बताया जा रहा था कि वो मास्को जा रहे थे और बीच में कोई त्यारा क्रैश हो गया है। अब इसमें कितनी सदाकत है, खैर ये पता चल जाएगा, कोई इतना लंबा चौड़ा वो नहीं है। लेकिन एक ट्वीट जो बड़ा मज़े का अब यहाँ पे ये शाइनस्टाइन के नाम से, और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, और वाकई ऐसा ही है कि ये जनाब हम जो है ना, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी इतने अखीर मुनाफिक हैं। इराक़ में सदाम का मुजस्मा गिरे, लीबिया में कज़ाफ़ी का, मिस्र में मुबारक का मुजस्मा हो या ढाका में शेख मुजीब का, हम मिरासियों की तरह नाच गाना शुरू कर देते हैं। जबकि अपने मुल्क में ये हाल है कि 70 साल से मुल्क एलानिया या गैर एलानिया मार्शल लॉ की ज़द में है, लेकिन हम अपने डिक्टेटर्स को अपना अबू मानते हैं, और सब के अपने अपने अबू हैं। आप अयूब को गाली दें तो जियाले पांचा पकड़ लेंगे, ज़िया को गाली दें तो नून लीगी, बाजवाओं, फैज़, हमीदों, पाशाओं पर तनकीद करें तो उन सब की मुश्तरका काविशों का नतीजा यूथ ही एक कफ बिखेरेंगे। और मुशर्रफ को गाली दें तो हम कराची वाले गले पड़ जाते हैं। किसी के भी हम में से कोई भी अपना मनपसंद मुजस्मा गिरा देना नहीं चाहता। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ट्वीट है, और मेरा ख्याल है सारा उसने इहाता कर दिया है। और ये मुनाफ़िकत आज तक जारी है। ये कैसे जारी है, ये मैं अभी आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ, आप मान जाएंगे कि ये मुनाफ़िकत जारी है। लेकिन उससे पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुनाना और बताना आपको, ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल एक आलमी इदारा है, उसने यानी फ़ेक न्यूज़ वाच डॉग, ये वाच डॉग से मुराद ये फ़ेक न्यूज़ पर नज़र रखने वाला इदारा है, उसकी रिपोर्ट आ गई है। और वो क्या लिखता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज के दौरान आलमी इदारे फ़ेक न्यूज़ वाच डॉग ने तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। अच्छा, फेक न्यूज़ वाच डॉग की रिपोर्ट के मुताबिक, ज़रा सुनिएगा सही, थोड़ा सा ज़रा देखिएगा, फिर मुझे मैसेजेस करते हैं कि नकवी साहब आप ये बेचारे मज़लूम हैं, आपने इनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। मुसीबत तो ये है ना, फेक न्यूज़ वाच डॉग की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई एहतजाज से चलने वाली मन घड़त खबरों ने तबाह कुन किरदार अदा किया। बग़ैर तस्दीक के ख़बरों के फैलाव से पाकिस्तान का आलमी सतह पर चेहरा मस्ख हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है, यानी फ़ेक न्यूज़ वाच डॉग की रिपोर्ट में बताया गया है कि वज़ीर दाखिला से मंसूब आज़ाद कश्मीर के शहरियों से मुतल्लिक ख़ुद साख्ता और ख़तरनाक बयान ज़ेर गर्दिश रहा, जबकि बानी पीटीआई की मुबैना वीडियो पैगाम से मुतल्लिक भी जाली ख़बरें चलती रहीं। फ़ेक न्यूज़ वाच डॉग रिपोर्ट में बताया गया है कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक जाली ख़बर ने एहतजाज की शिद्दत बढ़ाई।
जबकि पिम्स और पॉलीक्लिनिक हस्पताल में सैकड़ों लाशों की जाली खबरों की भी मनफी असरात हुए। वाच डॉग के मुताबिक असद कैसर को पीटीआई चेयरमैन बनाने से मुतल्लिक जाली खबरें भी ब्रेकिंग न्यूज़ बनी। बानी पीटीआई के साहबजादे सुलेमान ईसा खान के नाम से जाली अकाउंट से कारकुनान को उकसाया जाता रहा। बानी पीटीआई को अडियाला जेल से मुंतकिल करने की खबरें भी जाली साबित हुईं। इसके अलावा फेक न्यूज़ वाच डॉग की तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि एहतजाज के दौरान आर्मी एकेडमी से 600 जवानों के इस्तीफ़े की खबरें भी बेबुनियाद साबित हुईं, जबकि असद कैसर और महमूद खाना चकज़ई पर फायरिंग की बेबुनियाद खबरें भी चलाई गईं। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है, यानी वाच डॉग की तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि कासिम सूरी के बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक बयानात के इंतहाई मनफी असरात हुए। डीपीओ अटक गयास गुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई एहतजाज की पुरानी तस्वीर चलाई गई। वाच डॉग की रिपोर्ट में लिखा गया है कि दौरान नमाज कंटेनर से गिरने वाले पीटीआई कारकुन की मौत की खबर भी आलमी सतह पर ज़ेर बहस रही, ताहम गिरने वाले कारकुन के मंजर आम पर आने और वज़ीर आला केपी से मुलाकात से मौत की खबरें भी गलत साबित हुईं। रिपोर्ट में, यानी फ़ेक न्यूज़ वाच डॉग रिपोर्ट में कहा गया है कि फ़ेक न्यूज़ की वजह से सिक्योरिटी इदारों बल्कि पीटीआई क़यादत को भी शदीद मुश्किलात का सामना रहा। फेक न्यूज़ के मुतासरीन में हुकूमत, सिक्योरिटी इदारे और सियासी जमातें शामिल हैं। पाकिस्तान में फ़ेक न्यूज़ के सद्देबाब से मुतल्लिक हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की ज़रूरत है। अब ये हालात हैं हमारे, जिस तरीके से हम फेक न्यूज़ फैलाते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूबर हों, चाहे अब कल की बात है कि अलीमा आपा ने कहा है कि हमें कहा गया कि आप संगजानी में बैठ जाओ और फिर उसके बाद 20 दिन के बाद हम इमरान खान को रिहा कर देंगे। ये हमें मैसेज दिया गया और ये मैसेज बैरिस्टर गौहर को दिया गया। आज बैरिस्टर गौहर साहब सामने आए, उन्होंने कहा ये झूठ बोल रही है। अब ये हालात हैं किसी जमात के, यार जमात को छोड़ने को इंसानियत भी होती है। बुशरा बीबी पिंकी पीरनी ने कहा कि मुझे सारे छोड़ के भाग गए। अली अमीन ने कहा कि उसको किसी ने भी नहीं छोड़ा और वो तो उसको मैं साथ ले आया था, लिहाजा ये झूठ बोल रही है। एक बंदा एक बात करता है, दूसरा कहता है ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रहा है। ये फेक न्यूज़ और ये हमारी मुनाफकत की इंतहा है। अब मुल्क कहाँ जाएगा? मुल्क इधर जाएगा जनाब। ये देखिए, ये फैसल वाडा साहब, अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब से बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मुलाकात हुई। फिर फैसल वाडा साहब भी टपक पड़े। हमारे दोस्त, हमारे मोहतरम नुसरत जावेद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये वक्त भी आना था कि मौलाना फजल रहमान साहब को, फैसल वाडा साहब को अलग से टाइम देना पड़े। ये होता है सियासत में, मतलब कहाँ फैसल वाडा, कहाँ पे कोई उसमें, वो हम सुनते थे भाई ये तांगा पार्टी है, शेख रशीद की पार्टी, या कभी इमरान खान की पार्टी को कहा जाता है, या किसी और पार्टी को, एक 1-2 जिसमें 1-2 होते ना, ये तांगा पार्टी है। फैसल वाडा की तो गधा पार्टी है, वो तो पार्टी है ही कौन ही, सिंगल बंदा है। कभी वो जाके मुज़ाकरात कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है MKM वालों से, कभी जनाब वो मौलाना फजल रहमान से मिल रहा है, कभी वो बिलावल भुट्टो जरदारी से मिल रहा है। वो किस हैसियत में मिल रहा है? और जनाब कल भी मैंने आपको सुनवाया था, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये सिस्टम का लाडला है, ठीक हो गया ना, और वो हाथ पैर मार रहा है कि मुझे कुछ मिले। लेकिन भाई ये हाथ पैर तो ये, अब आप ज़रा पहले सुन लें, फिर उसके बाद मैं इसे भी बात करता हूँ। ये ज़रा सुन लें कि कौमी हुकूमत की अफवाहें क्यों हैं दारुल हुकूमत में, ये क्यों चल रही हैं। ये देखिए। और फेडरल गवर्नमेंट में भी बहुत सारे लोग अच्छी सोच और समझते और पॉलिटिकल माइंड रखते हैं, उनको भी बताना होगा कि इनकी रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए, वो शहर के लिए भी ज़रूरी है, मुल्क के लिए भी ज़रूरी है। किसी को इग्नोर किया नहीं जा सकता। इस तरह इमरान खान साहब का भी जो मैंडेट है उसको भी हमें तस्लीम करना होगा, उसको रिस्पेक्ट देनी होगी। हमारी और उनकी सियासी मुखालफतें हो सकती हैं। टेररिज्म विंग की जहां हम बात करते हैं, उनको टेररिस्ट कहा जाता है उस पार्टी को, तो टेररिस्ट विंग से सारी पॉलिटिकल पार्टियां इवॉल्व होकर निकली हैं। उसमें इल्जाम पीपल्स पार्टी में भी थे, वो भी इवॉल्व हो गई, वो डिस्कनेक्ट हो गई, उन्होंने भी अपनी सियासत की और कुर्बानियां भी बहुत दी। MKM के ऊपर भी ये लेबल लगा, उन्होंने भी अपना वो डिस्टेंस करके इवॉल्व करके
پولیٹیکل سرگرمیاں کی. نون لیگ کے اندر بھی ماڈل ٹاؤن کا واقعہ آپ کو یاد ہے, وہاں بھی ٹیررزم ونگ کا الزام لگا, انہوں نے بھی ڈسکنیکٹ کیا. اسی طرح پاورفل جب پارٹیز ہوتی ہیں, پاپولر ہوتی ہیں, تو ان میں یہ ونگ اچھے اور گندے لوگ سب آتے ہیں. پوری پارٹی میں سارے گندے نہیں ہوتے. آپ نے سن لیا اس ارسطو کو اور اس فلاسفر کو, آپ نے سن لیا. وہ فلاسفر کہہ رہا ہے کہ ان کو عمران خان کا مینڈیٹ بھی تسلیم کرنا چاہیے. اچھا, پھر اس کے بعد جب تنقید ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میری پریس کانفرنس کا سیاق و سباق سے ہٹ کر توڑ مڑوڑ کر اپنی مرضی کا مطلب نہ نکالا جائے. میں نے کہا ہے تمام سیاسی جماعتوں بشمول مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, پی ٹی آئی, جے یو آئی, اے این پی, باب سمیت دیگر کا مینڈیٹ جو اسمبلی میں موجود ہے اس کا احترام کیا جائے. کم زیادہ پر بحث ہو سکتی ہے لیکن دشمنی نہیں. نیشنل کاز کے لیے قومی اتفاق رائے ضروری ہے بشمول ان سیاسی جماعتوں کے جو آج نظام کا حصہ نہیں ہے. پاکستان جلاؤ گھراؤ اور دھرنے کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا, نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. جب بات کرنے کا ڈھنگ ہی نہ ہو نا, اور جب اندر منافقت بھری ہو, پھر بات کا سر پیر کوئی نہیں ہوتا. بھائی ان کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے. ان کا مینڈیٹ کس نے تسلیم نہیں کیا؟ وہ آج بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, ان کا اپوزیشن لیڈر بھی ہے, وہ اپوزیشن کی سیٹوں پر بیٹھے ہیں. وہ کس طریقے سے کہ اگر سارے کے سارے جب حکومت میں آ جائیں گے تو پھر وہاں اپوزیشن کون ہوگی؟ اپوزیشن کون ہوگی اگر ساروں کے ساروں کو حکومت میں آنا ہے اگر تو. اور وہ کہہ رہے ہیں ایک ایک جگہ پہ بھاگ کے کہ یہ حکومت تو ختم شد. اور نون لیگ والے بیچارے اتنے نہلے ہیں کہ وہ سوائے رانا ثناء اللہ صاحب کے یا کوئی اور کے, وہ ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ ذرا خوبصورتی سے اور اچھے الفاظ میں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ سسٹم کا لاڈلا ہے. بھائی آپ پوچھیں تو صحیح جن کا لاڈلا ہے بھائی یہ بکواس کر کیا رہا ہے؟ یہ کیا بکواس کر رہا ہے ہر جگہ پر؟ آپ شہباز شریف بیماری کے باوجود ایک بیمار آدمی ہیں, وہ کینسر سروائیور ہیں, ویسے بھی وہ بیمار آدمی ہیں. کبھی وہ جاتے ہیں سعودی عرب, کبھی وہ یہاں پر, کبھی ادھر ادھر آئی ایم ایف سے انہوں نے قرضہ لیا. ہم یہ آئے تو لوگوں نے سنا آج ڈیفالٹ کیا کہ کل وہ جو 4 ارب ڈالر کے وہ وہاں پر وہ تھے ریزرو, تو اس کو 16-17 ارب ڈالر پر پہنچا دیا ہے. اور پھر اس کے بعد جہاں پر چائنا سے بھی, اور مریم نواز شریف صاحبہ چائنا گئی ہیں, آج 15 تاریخ تک چائنا کا ان کا دورہ ہے. چین میں وہ شنگھائی, بیجنگ سمیت 2-3 اور شہروں میں بھی جائیں گی. وہاں پہ نظام صحت دیکھیں گی, نظام تعلیم دیکھیں گی اور نظام دیکھیں گی. وہاں پر آئی ٹی کے منسٹر بھی گئے ہیں, زراعت کے منسٹر بھی گئے ہیں, اور بھی منسٹرز ان کے ساتھ گئے ہیں. کچھ فارن اپنا سیکٹریز بھی گئے ہیں, کچھ محکموں کے چیف سیکٹری بھی گئے ہیں. وہ خود بھی بہت سارے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک ایونٹ ہے, بہت ہی امپورٹنٹ دورہ ہے. اس سے بہت کچھ حاصل ہوگا پنجاب کو بھی, پاکستان کو بھی. یہ بہت اچھی کامیابی ہے, بہت زبردست, اور چائنا کی ایک طرح کی ریکگنیشن ہے پنجاب کی گورنمنٹ کی. خیر, اس کے بعد جناب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ اب دیکھیں, آپ بھی سوچتے ہوں گے بھئی یار یہ کیوں قومی حکومت کی باتیں ہیں. اور ووڈا ویسے ہی چائے شائے پینے تو نہیں گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس, ووڈا ویسے ہی تو نہیں بھاگا بلاول بھٹو زرداری کے پاس, ووڈا پھر ادھر بھی چلا گیا, اور ووڈا آج بھاگم دوڑ کر رہا ہے. تو یہ کس کے کہنے پہ کر رہا ہے؟ خود کر رہا ہے یا کسی نے کسی کو کہا ہے, کوئی تھپکی دی ہے, یا کیا صورتحال کیا ہے؟ اب لوگ حیران ہیں کہ یار شہباز شریف صاحب تو سارا وہی کچھ کر رہے ہیں جو اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں کہ بھائی جو چاہتے ہیں بڑا گھر, جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, سر تسلیم خم ہے, امنا و صدقنا یہی ہے, اور شہباز شریف صاحب تو وہی کر رہے ہیں. تو پھر یہ پھڈا کیا؟ پھر کیوں تبدیل کرنی ہے؟ پھر کو نیا چہرہ کیوں لانا ہے؟ مطلب جو وزیر خزانہ ہے انہوں نے اپنا لگایا ہوا ہے, جو وزیر داخلہ ہے انہوں نے اپنا لگایا ہوا ہے, جو وزیر اعظم صاحب ہیں ابھی وہ کہتے ہیں یہ کر دو, تو انہوں نے کہا تھا جی بالکل ہو گیا, اب وہ میں نے فائل ہی نہیں پڑھنی. وہ ایسا وزیر اعظم ہے. مطلب ہم شروع ہی سے کسی ریٹائرڈ جرنیل سے ملتے یا کسی آرمی افیسر سے ملتے تو ہمیں یہ کہا جاتا کہ تمام جو برائیوں کی جڑ ہے نا وہ نواز شریف ہے, اور سب سے اچھا جو دودھ کا دھلا ہے وہ شہباز شریف ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟
مطلب وہ بعد میں تو یہ کہا جاتا رہا کہ عمران خان بھی تمام برائیوں کی جڑ ہے، باقی بھی ادھر ادھر بھی لوگ، لیکن ایک بات ہمیں جو جملہ سننے کو ملتا کافی عرصے سے، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ 2018 کے بعد یا اس طریقے سے، نہیں، اس سے پہلے بھی، کہ ساری برائیوں کی جڑ یہ ہے اور ساری اچھائیوں کا مرکز شہباز شریف ہے۔ تو بھائی اسی دودھ کے دھلے ہوئے کو، اسی اچھائیوں کے مرکز کو تو آپ نے بنا دیا وزیر اعظم، تو اب کیا پھڑا ہے؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ میں بتاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری قوتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی جب مقبول ہونے لگے گا، جب کوئی بھی اس طریقے کی صورتحال اکانومی کو سٹرانگ کرے گا، جب کسی کی طرف یہ کریڈٹ جائے گا، آخر مریم نواز صاحبہ بھاگم دوڑ کر کے دن رات 24/7 انہوں نے وہ پھر جو ہے نا، اسی وجہ سے زرداری صاحب نے انہیں ذرائع کے مطابق کہا بھی تھا کہ آپ بیٹا بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بہت بھاگ دوڑ کر رہی ہیں، اور آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں گے، آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ اور یہ واقعی بات ٹھیک ہے کہ ان کے آرام، مجھے پرسنلی پتہ ہے کہ ان کا آرام کتنا شارٹ ہو گیا ہے، اور وہ آرام کتنا شارٹ آرز کر رہی ہیں، اور دن رات یہی کام کر رہی ہیں پنجاب کی بہتری کے لیے۔ اچھا، اب وہاں پر اگر اسی طرح کی صورتحال لگی اور 2-2.5 سال ان کو مل گئے، 3 سال اور پنجاب سے پھر انہوں نے سویپ کیا، اور پھر ٹکٹس دینے کے معاملے میں بھی مریم نواز نے اپنے لوگوں کو ٹکٹس دیے اور سویپ کر گئے، تو یہ تو بہت سارے لوگوں کو سوٹ تو نہیں کرتا نا۔ آخر اس سپیڈ کو بھی تو روکنا ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں جناب شہباز سپیڈ، تو وہاں مریم سپیڈ، تو بہت ساری سپیڈوں کو بہت سارے حوالوں سے روکنا ہوتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو قومی حکومت ہے، جس کو قومی حکومت، قومی کی پی ٹی آئی بھی شامل ہو جائے، لیکن اس کا فارمولہ، اس کا پورا اسٹریٹجی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فارمولہ ایسے بنے کہ نواز شریف تو ویسے ہی بیچارہ باہر بیٹھ گیا، عمران خان کو بھی باہر ہی بٹھا دیا جائے، مطلب وہ یا اڈیالہ میں ہوں یا بعد میں یہاں پر بنی گالہ میں ہوں، ادھر ان کو قید کر دیا جائے، نظر بند کر دیا جائے، اور سارا کوئی صورتحال ہو، باقی لوگ بھی اس طریقے سے، تو کچھ نئے چہرے کچھ آ جائیں اور اس طریقے سے ہو، اور سارے کے ساتھ، تو پھر اپوزیشن کون سی ہوگی؟ کون سی اپوزیشن میں کون بیٹھے گا؟ میں تو کہتا ہوں نون لیگ کو پھر اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، بھلے پنجاب کی گورنمنٹ بھی چلی جاتی ہے تو وہ کہیں کہ جی ہاں یہ آپ لے لیں اور آپ خود چلائیں، اور اس طریقے سے یہ صورتحال۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ وہاں چائنا اعتماد کرے، آپ ادھر سے سعودیہ اعتماد کرے، ادھر سے چائنا دے، ادھر سے سعودیہ دے، ادھر سے IMF بھاگم بھاگ وہ پھر کریں، پتہ چلے آپ کی ویسے ہی جو ہے نا سال بعد 1.5 سال بعد ختم شد سب کچھ، پھر نیا ایک سسٹم آ جائے، پھر ہم قومی حکومت کھیلیں۔ بھئی ہم نے تو یہ سنا تھا فارمیشن کمانڈر کانفرنس کی کوئی آتی ہے اعلامیہ، یا پھر کوئی کور کمانڈر کانفرنس کا آتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں چھوڑیں گے 9 مئی کے سہولت کاروں کو، نہیں چھوڑیں گے ان کو۔ اور یہاں یہ جو اعلامیہ کل پرسوں آیا فارمیشن کمانڈر کا، یہ تو ادھر بھی بہت سخت اعلامیہ آیا، یہ 24 نومبر یا 26 نومبر والے سلسلے میں۔ تو ہم تو یہ سنتے ہیں، خواجہ آصف صاحب کا کل بھی بیان میں نے آپ کو بتایا، اور وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی اگر 9 مئی یا 26 نومبر کے لوگوں کا یا سہولت کاروں کا یا کرداروں کا احتساب نہ کیا گیا تو پھر کل کو کوئی بھی آ جائے گا، ٹھیک؟ یہ احتساب کس نے کرنا ہے؟ وہ بتا رہے ہیں بیچارے کہ بھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ جنہوں نے کرنا ہے سو کرنا ہے۔ اگر بھائی میں تو کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، یہ سیدھی سیدھی بات ہے، اگر یہ فیصل ووڈا کسی کی ترجمانی کر رہا ہے تو پھر تو انا للہ ہی پڑھ لینا چاہیے نا، اور اگر یہ ترجمانی نہیں کر رہا اور ویسے ہی چھلانگے مار رہا ہے تو پھر اس کو شٹ اپ کال دینی چاہیے کہ یہ بھائی آپ کو یہ اس کو تو چپ کرا دینا چاہیے، اس کی چھترول کرنی چاہیے، اور نون لیگ کو احتجاج کرنا چاہیے کہ بھائی اگر آپ کی ترجمانی نہیں کر رہا تو ادھر ہم دن رات جتے ہوئے ہیں، پنجاب میں ہوں یا ادھر ہوں، یا دن رات محنت کر رہے ہیں، سٹاک ایکسچینج جا رہی ہے، یہ وہ۔ ابھی کل کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مہنگائی کا سر نیچے بھی آنا چاہیے جو یہاں پر غریب کے لیے، بالکل میں اتفاق کرتا ہوں، اور وہ ایک اجلاس ہوا بھی ہے، وزیر خزانہ نے بھی کہا ہے کہ جو مڈل مین بیچ میں فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو ہم پکڑیں گے، اور مہنگائی اگر 3 پہ آ گئی ہے تو یہ تو بہت زیادہ مطلب سستائی ہو گئی ہے نا، یہ تو کہاں 39% سے اگر 3 پہ مہنگائی آ گئی ہے اتنی، تو سارے کا سارا فائدہ غریب کو پہنچنا چاہیے۔ یہ بالکل میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔
اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے. لیکن بہرحال آ تو گئی ہے, اس میں تو کوئی اگر مڈل مین بیچ میں کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو اس کو پکڑنا چاہیے, گورنمنٹ کا وہ ہے. لیکن اب بہت ساری چیزیں ٹھیک بھی ہوئی ہیں, اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, بہت زیادہ بہت حد تک جو ہے نا اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن اگر ان ساری چیزوں کے باوجود فیصل ووڈا کسی کی ترجمانی کر کے کہہ رہا ہے تو پھر تو انا للہ ہے, پھر تو خیر سے ماشاءاللہ جو ہے نا. اور اگر ترجمانی نہیں کر رہا اور ویسے ہی اپنے ادھر ادھر بھاگم دوڑ اور چھلانگیں مار رہا ہے تو پھر پکڑنا چاہیے ان کو اور کہنا چاہیے کہ ہم دن رات بھاگ کے مر گئے ہیں. اور یہ ادھر ادھر جا کے روزانہ نئی بکواس کر دیتا ہے میڈیا پہ بھی آ کے اور سارا کچھ, تو اس کو تو چپ کروائیں, اس کو تو شٹ اپ کال دیں. تو نون لیگ کو تو احتجاج کرنا چاہیے, بے شک وہ میڈیا پہ احتجاج نہ کریں, وہ جہاں بڑے گھر سے احتجاج کرتے ہیں تو مطلب کیا ان کا کیا بیچارے جو ہے نا اس طریقے کے محروم. میں اب اور کوئی لفظ نہیں کہتا, امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین کرام. وطن عزیز میں ایسے علاقے بھی موجود ہیں جہاں پر بسنے والے لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے پانی پیسوں سے خریدنا پڑتا ہے. آج ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صاف پانی محفوظ زندگی پروجیکٹ میں ایک ایسے ہی بے آب علاقہ کی مسجد میں واٹر پمپ کی تنصیب کی گئی, جس سے مسجد میں آنے والے نمازیوں اور طالب علموں کے ساتھ ساتھ اہلیان علاقہ بھی مستفید ہوں گے. ہم یہ دریا سے بھر کر لاتے ہیں, یہاں کا پانی ہے کڑوا, صحیح ہے, لوگوں کو کافی تکلیف ہے. یہ پہلے تو خوب بھرتے تھے, ابھی ان کو جو ہے نا ٹینکی وغیرہ یہ پیسوں سے بھرتے ہیں, یہ 30 روپے ڈرم ہی لیتے ہیں. مطابق یہاں جو ہے نا اس کے پانی کے اندر جو کینسر کا اثرات زیادہ. پہلے ہمارے علاقے میں یہ بیماری نہیں تھی, اب یہ تقریباً ہر 30 آدمی اس بیماری میں مبتلا ہے. اب صاف پانی محفوظ زندگی پروجیکٹ میں ایک عبد خدا نے ایک واٹر پروجیکٹ عطیہ کیا جو کہ ایک بے آب اور انتہائی پسماندہ علاقہ کی مسجد میں مکمل کیا گیا. ناظرین کرام, ہمارے کچھ احباب عطیہ کار کے اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے, اس لیے ہم ایسے تمام پروجیکٹس فی سبیل اللہ کے نام سے لگاتے ہیں جس طرح آج کا پروجیکٹ مکمل کیا گیا. دعا گو ہیں خداوند متعال عطیہ کنندہ کی توفیقات خیر میں ان کے رزق جان مال میں برکت عطا فرمائیں اور ان کی فیملی پر رب کائنات اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کی فیملی کے تمام مرحومین کی مغفرت اور بخشش فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. اب آپ دکھی انسانیت کے دکھ درد بانٹنے کے لیے ہر وقت مصروف عمل ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن زی نیوز کے تمام ویورز اور اپنے تمام معزز ڈونرز کی انتہائی شکر گزار ہے کہ یہ تمام کار خیر آپ کے تعاون کے بغیر ناممکن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. متعدد احادیث نبوی میں وارد ہوا ہے کہ پیاسوں کو پانی پلانا روز معاشر اجر عظیم کا باعث ہوگا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیاسی خلق خدا کے لیے پانی کا انتظام کرنا ایسا ہے جیسے ایک عظیم عمل سر انجام دیا ہوا ہے, اور اللہ کے نزدیک سب سے افضل صدقہ پانی کا صدقہ ہے. آج کا یہ واٹر پروجیکٹ ایک ایسے عبد خدا نے عطیہ کیا ہے کہ جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ان کی اس عطیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس بھائی پر اور ان کی فیملی پر اپنی رحمت نازل فرمائے, اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین. میں پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں بھائی ظفر نقوی صاحب کا. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا کرے, اللہ پاک ان کے رزق میں برکت عطا پائے. پانی کا مسئلہ تھا, آپ کی یہ مہربانی شکریہ کہ پانی کا مسئلہ ہمارا حل ہو گیا ہے. جس نے ہمارے ساتھ یہ تعاون کیا ہے اس نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اس کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک اس کے رزق میں برکت پائے. ایسے کام اللہ پاک ہر کسی کو توفیق دے کے کرے. مسجد پانی دا بندوبست ہو جائے وضو واسطے. نقوی صاحب نے شکر گزار ہے, انہوں نے ٹیم ہی آئی ہے, سب کو پمپ لا دی تھے, لا دی تھے. اللہ انہوں کو جزائے خیر دے. تھوڑی بہت مہربانی, تو سب کو پانی دا انتظام کر دیتے. غریب محلہ ہے, غریب لوگ ہیں, تھوڑی بہت مہربانی, اللہ تعالیٰ کو ٹھیک دے.